سورۃ الم نشرح کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کی خاطر آپ کے سینے کو، ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے ہٹا دیا آپ کے لیے آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الم نشرح ہے، جو کہ اس کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 94 ہے، یعنی اس سے پہلے ہم 93 سورتوں کا درس الحمدللہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ 12ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ کا نمبر 11 ہے اور اس کا 12 ہے، یعنی کہ دونوں سورتیں آگے پیچھے نازل ہوئیں۔ 8 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آپ علیہ السلام پہ ہونے والے انعامات ہی کا ذکر تھا۔ اور یہ میرے دوستو آخری صورتیں اکثر اوقات نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ الفاظ کا ترجمہ ہم ذہن نشین کریں۔ جس وقت یہ نماز میں ہم سنیں گے تو انشاءاللہ نماز میں تلاوت سننے کا لطف بھی دوبالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ شرح صدر، سینے کا کھل جانا ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری شرح صدر کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دفعہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول کر آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو کر پھر دوبارہ اس کو اس کی جگہ پہ فٹ کیا۔ یہ ظاہری شرح صدر ہے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں 4 دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب آپ اپنی دائی مبارک حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے،
اور 4 سال کی عمر تھی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں تھے، وہاں فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑا، آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ وہ بہن بھائی ڈر کے گھر کی طرف بھاگے کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے ویر کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور اس کو مار رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا اٹھی کہ ان کے پاس ایک امانت تھی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، پھر محبت بھی بہت تھی۔ وہ بھاگی دوڑی جنگل کی طرف گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خوف زدہ کھڑے تھے، فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ پھر دوسری دفعہ اسی طرح کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ بچپنے کی جو شرارتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں ان کو دھو کر صاف کر دیا گیا۔ دوسری دفعہ جوانی کا آغاز تھا، جوانی میں جو جذبات انسان کے دل میں آ سکتے ہیں ان کو دھو کر صاف کر دیا گیا۔ تیسری دفعہ جب آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے اور وحی کا اترنا شروع ہونے والا تھا، اس وقت آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اور چوتھی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تب آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا اور قلب اطہر کے اندر وہ قوتیں ڈالی گئیں کہ آپ اگلے مناظر کو دیکھ سکیں۔ میرے محترم دوستو، ان ساری جگہوں پہ اگر آپ غور کریں تو فرشتے آئے، جنت کے وہ تشت لے کر آئے، ٹرے لے کر آئے، سنہری گولڈن، جس میں آپ کے قلب اطہر کو رکھا گیا، لیکن دھویا کس سے گیا؟ وہ زمزم کے پانی سے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمزم کا پانی یہ جنت کے پانی سے بھی افضل اور اعلیٰ پانی ہے، ورنہ جنت سے ٹرے آ سکتی ہے تو جنت سے پانی بھی آ سکتا تھا، لیکن دھونے کے لیے جس پانی کا استعمال کیا گیا وہ ماء زمزم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ظاہری شق صدر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو شرح صدر کا ذکر ہے یہ ظاہری شرح صدر کا ذکر نہیں، یہ باطنی شرح صدر کا ذکر ہے۔ باطنی شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام حق سمجھ کر رہا ہو اس پہ پورا اطمینان ہو، پوری تسلی ہو، یہ شرح صدر ہے۔ یعنی ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، عقیدہ تو اس کا درست ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں یار پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، یہ شرح صدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل کے اندر کوئی تھوڑا بہت شک کی رمق باقی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ شرح صدر یہ ہے کہ انسان پورے قلبی اطمینان کے ساتھ قائم ہو کہ الحمدللہ ہم دین حق پہ قائم ہیں، یہ شرح صدر ہے۔ پورا یقین ہو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ نعمت عطا کی۔ آپ سب سے بڑے کامل یقین والے تھے، سب سے بڑا مضبوط یقین اور انشراح قلب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ تو پہلی نعمت یہاں یہ ذکر کی کہ ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا جس شخص کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے رب کی رحمت سے ایک روشنی میں آ جاتا ہے، وہ نور میں آ جاتا ہے، وہ شرک، کفر، ضلالت، گمراہی کے اندھیروں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ دوسری نعمت فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا۔
وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یار بڑا بوجھ پہ کمر دوہری ہو گئی، ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر دوہری کر دی تھی، کمر جھکا دی تھی۔ یہ بوجھ کون سا تھا؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں 2 قسم کا بوجھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام تھا، اللہ کا جتنا قرب آپ کو حاصل تھا، اس قرب کے مناسب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے اس کے ادب و آداب کا اتنا ہی اس کو لحاظ اور خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اگر بے ادبی کرتا ہے تو وہ اس درگاہ سے یا اس بارگاہ سے دور ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو بہت بڑا مقام ہے، بہت عالی شان مقام ہے۔ تو جتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ کے ہاں، اسی کے مناسب بالکل اس طرح ٹھیک عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں صحیح انداز سے اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ مجھ سے کوئی معمولی لوگ ایسی جو ہے وہ لغزش، کوئی بھول، کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں تو اتنی بڑی آپ کو فکر ہوتی تھی، اتنی بڑی فکر۔ اللہ پاک نے یہ بوجھ کس طرح ہٹا دیا؟ فرمایا میرے محبوب اگر آپ سے کوئی بھول، کوئی لغزش، کوئی کمی کوتاہی ہوئی یا آئندہ ہوگی، ہم نے سب معاف کر دیا۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بوجھ ہٹا دیا۔ دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج ختم نبوت پہنایا، آخری نبی ہونے کا اعزاز دیا، اور یہ اعزاز دیا کہ آپ عالمی نبی ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام وہ جو تشریف لایا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک، وہ سارے نبی قومی نبی ہوتے تھے، علاقائی نبی ہوتے تھے۔ ان کا علاقہ بھی محدود، ان کا زمانہ بھی محدود۔ وہ اپنے علاقے سے باہر تبلیغ کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ اپنے وقت سے آگے تبلیغ کے مکلف نہیں تھے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو قومی یا علاقائی یا زمانی حدوں سے باہر آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب قومی نہیں، بین الاقوامی نبی ہے، تمام علاقوں تمام زمانوں کے نبی۔ آپ کا زمانہ بھی محدود نہیں، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے رسول، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب آپ عالمی نبی، کوئی خطہ آپ کی نبوت سے باہر نہیں، آپ ایسے نبی کہ کوئی زمانہ آپ کی نبوت سے باہر نہیں، تو کسی اور نبی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سارے بول دے کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی۔ جب آپ آخری نبی، علاقہ بھی آپ کا غیر محدود، زمانہ بھی آپ کا غیر محدود، اب اتنی بڑی انسانیت تک دین کیسے پہنچے؟ اتنی بڑی انسانیت تک پیغام کیسے پہنچے اللہ کا؟ اور ادھر حکم کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، سیدھے رہو جیسے آپ کو حکم دیا گیا، جیسے حکم دیا گیا ویسے سیدھے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال نظر آنے لگ گئے، اشبتا، آپ بھی بوڑھے ہو گئے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت، ایسے سیدھے رہو جیسے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق بالکل سیدھے رہنا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ یہ وہی کر سکتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب اس بوجھ کو اللہ نے کیسے ہٹایا؟ کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ جیسی جماعت عطا فرما دی، جس جماعت نے آپ کا بار نبوت اٹھا لیا۔ اللہ پاک نے آپ کی امت کو آپ کے کام کا شریک بنا دیا۔ ہم سب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ڈیوٹی لگا دی اللہ نے کہ قیامت تک آنے والی انسانوں کو دین پہنچانا کی ذمہ داری آپ کی امت اب اٹھائے گی۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں ہم اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں کہ اگلی نسلوں تک دین کو پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ دوسری نعمت۔ اور تیسری نعمت سب سے عالی شان نعمت، وہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے آوازے کو، آپ کی نام کو ہم نے بہت اونچا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا نام بہت بلند، اتنا بلند کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں اذان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، گویا پہلے دن اس کے دل کے اندر یہ آواز پہنچا دی جاتی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے دل میں تذکرہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، ادھر اللہ رب العالمین کا ذکر، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ نماز پڑھنا شروع کی، نماز میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، قرآن کریم کی تلاوت، رکوع، سجدے، اتحیات میں بیٹھا، اللہ کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب اللہ کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اذان میں، نماز میں، پھر حج میں چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میرے روضے پہ نہ آیا تو اس نے بے وفائی کی، وہ بے وفا انسان ہے۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا یا حج سے پہلے آپ کے روضے پہ حاضری اور سلامی دینا، آپ کا تذکرہ بلند ہے۔ انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا گیا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور اگلا سوال کیا ہے؟ من نبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی جائے گی، کون ہے یہ مسلمان، اسلام والا، دین والا، سنت والا، اپنے محبوب کو پہچان لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو قبر میں بھی آپ کے تذکرے، میدان حشر میں بھی آپ کے تذکرے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درختوں کے پتے پتے پر اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فضائل اعمال میں بھی حدیث مبارک نقل ہے، سندن اگرچہ اس پہ کچھ کلام ہے لیکن آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے وہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے لیے برس ہا برس روتے رہے، بعض علماء نے لکھا 40 سال تک روتے رہے۔ پھر جو دعا کی تو کس طرح دعا کی؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ وسیلہ جو ہے ہمارے نزدیک جائز ہے، وسیلے کا انکار نہیں کرتے، وسیلے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ وسیلے کا مطلب اللہ مجبور نہیں ہو جاتے، لیکن وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کرنا
یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ محمد کو آپ کیسے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ باری تعالیٰ، جب آپ نے مجھے جنت سے نکالا تو میں نے مڑ کے جنت کی طرف دیکھا تو جنت کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بڑی اونچی ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں آدم، ہے تو یہ تیری اولاد میں سے، لیکن اگر میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے کو بہت بلند کیا۔ دنیا نے بڑی کوشش کی آپ کے نام کو مٹانے کی، آپ کا تذکرہ ختم کرنے کی۔ آپ کے زمانے میں بھی آج بھی زور لگا رہے کہ آپ کے تذکرے ختم ہو جائیں، لیکن جتنا وہ زور لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اتنے ہی بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ یہ انعامات ذکر کیے تین، ایک شرح صدر، ایک وضع وزر اور ایک رفع ذکر، تین انعام ذکر کیے، لیکن تینوں آیات میں اگر آپ غور کریں تو ایک ایک لفظ اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ الم نشرح لک صدرک، یہاں عربی گرامر کے لحاظ سے لکا کی ضرورت نہیں تھی، الم نشرح صدرک بھی ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ووضعنا عنک وزرک، یہاں ووضعنا وزرک بھی ہو سکتا تھا، اور اسی طرح ورفعنا لک ذکرک، لکا کی بجائے ورفعنا ذکرک بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں تینوں جگہ یہ لفظ بڑھا دیا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ تینوں کام میں نے صرف آپ کے لیے کیے، کسی اور کے لیے نہیں کیے۔ یہ خصوصیت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے مشن کی بھی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سے کامل محبت اور کامل اتباع بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، گزشتہ دنوں میرے استاد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، ان کا بھی انتقال ہوا، اور اسی طرح ہمارے محلے کے اندر ہمارے بھائی ارسلان کے والد بھائی ریاض صاحب، اور اسی طرح بھائی یامین کے والد بھائی عبد المجید صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ تو ان حضرات کے لیے اصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم قل هو الله الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله